السلام علیکم، خوش آمدید ساتودی کے بلاگ میں۔ میرے ساتھ آج ہے سیاست کی جانی مانی شخصیت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں، تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پی ایم کے جانب سے جو 1100 ارب کا جو فنڈ دیا گیا ہے کراچی والوں کو، تو اس کے اندر اے ڈی پی شامل ہے یا نہیں؟ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ 1100 ارب کس طرح ملیں گے، کس کو ملیں گے، اور اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایئر وائز کیسے ہوگی۔ 3 سال کے لیے کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ پیکیج کی خیرات ہم نے بہت لی، کبھی 162 ارب، کبھی 60 ارب، اور اس میں ملتے کیا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ، مطلب یہ کہ لالی پاپ صرف دے دی جاتی ہے، منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور کسی بھی کراچی کی بڑی پارٹی کو یوز کر لیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اور زیادہ پروٹیکشن دینی تو کانسٹیٹیوشنل دے۔ میں نے بھی یہ شیڈو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان دیا، اگر اسد عمر نے ایک دیا پرائم منسٹر کو تو اس کے پیرالل میں نے بھی دیا، اور میں نے بھی 1200 ارب مانگے تھے، اور میں یہ 1 سال سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ کہ صوبائی حکومت کراچی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک مسلسل کر رہی ہے، اور 12 سالوں سے تو اس نے انتہا کر دی، یعنی ہمیں دیوار سے ہی نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چنوا دیا۔ تو اب کراچی والوں کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، جہاں یہ کہا گیا یہ تو بہت زحمت تھی، غیر معمولی بارش ہے، لیکن یہ کراچی اس نے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں، بے حسی، مجرمانہ غفلت، عدم توجہی، تو یہ کراچی نے ارباب اقتدار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو چلیں کراچی ان فوکس، تو پھر ہر سال بجٹ میں ریفلیکٹ ہو۔ کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس ڈی 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنے، اور اس میں سے جو ہے وہ براہ راست میٹروپولیٹن سٹیز کو پہلے پیسے دیں، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، یہ چاروں پروونسز کے جو ہے دارالخلافے بھی ہیں۔ اور کراچی 3000 ارب دیتا ہے ٹیکس مرکز کو اور صوبے کو، اور اسے 30 ارب بھی نہیں ملتا، پینٹ ہے، یعنی 1% بھی نہیں، کم از کم 10% ملنا چاہیے۔ 300 سے 450 ارب کراچی کو ملنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ 1100 ارب وہی ہے تو ہر سال 350 ارب بجٹ میں رکھیں۔ تو اور اس سے جو منصوبے کہا گیا ہے 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی ہوگی، تو یہ 1 فیز میں ہوگی، ویسے یہ 12 سال میں ہوگا اگر 3 فیز میں ہوا تو وار فوٹنگ جنگی بنیادوں پہ یہ 4 سال میں اس پہ 200-250 ارب روپے لگیں گے، لگنے چاہیے۔ کچرا اٹھانے کا ایک ماڈرن جدید نظام، سیکنڈری گاربیج اسٹیشن ہے، اس میں لینڈ فل سائٹس نئے بنیں گے، کچرا گاڑیاں آئیں گی، کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنے گا۔ دیکھیں ابھی کیا مسئلہ ہے کہ جو کچرا گاڑی ہے وہ محلے سے کچرا اٹھایا یا گاربیج اسٹیشن سے، کچرا کنڈی سے، اور اس نے لے جا کے نالے میں ڈال دیا، اس نے لے جا کے پارکوں میں ڈال دیا، تو ایک محلے کا کچرا دوسرے میں، دوسرے کا نالے میں، نالے کا تو وہ جو ٹریکر لگیں گے گاڑیوں میں تو وہ بتائیں گے کہ جام چاکرو یا جہاں بھی 6 لینڈ فل سائٹس بنیں گے تو وہاں یہ کچرا جانا چاہیے، اور وہ آپ کی ریڈار پہ بتا رہے ہوں گے، ٹریکر لگے ہوئے ہوں گے، سیٹلائٹ سے مانیٹر کر رہے ہوں گے کہ کچرا اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچا نہیں پہنچا، تو یہ کچرے کا۔ اور آخری جو ہے وہ سرکولر ریلوے کا ریوائول 60 کلو۔ یہ 4 جو انفراسٹرکچر کے اتنے اہم اور بنیادی پروجیکٹس ہیں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس پورے ریجن کو انشاءاللہ کراچی 22 سینچری میں لے جائے گا۔ یہ ہے کراچی کا پوٹینشل، اس کو ذرا سا موقع تو دیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ بالکل۔ اور اس کے اندر اے ڈی پی کا شامل ہوگا، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا، اس کے اندر ہوگا شامل؟ تو اگر یہ شامل ہوا تو 530 ارب تو یوں ہی چلے جائیں گے۔ یہ 530 ارب جو ہے نا، یہ تو ٹوٹل سائز ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا، وہی تو، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کا پروگرام ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی پیسے آتے ہیں، اور اس میں سے بھی کراچی کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 530 ارب پورے سندھ کے روک کے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی کراچی کو پیسے دینے جا رہی ہے۔ اچھا یہ بھی طے نہیں کہ کراچی کو ملیں گے، یعنی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ملیں گے، یا یہ حکومت سندھ کو ملیں گے، پھر حکومت سندھ ہمیں دے گی۔ اسی لیے میں نے یہ فارمولہ سجیسٹ کیا، یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ملے، اگلا میئر ہم ایک موبلائزیشن کرے، میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا، مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں، تو
اس زمانے میں میرے پاس بھی اختیار اتنے تھے جتنے وسیم اختر کے پاس تھے، لیکن کچرا اٹھتا تھا، نالوں میں کچرا نہیں جاتا تھا، سیوریج کی لائنیں نالوں میں نہیں جاتی تھی، اور نالے بھی صاف ہوتے تھے۔ بالکل یہ کام اصل میں نہیں ہوا۔ اگر یہ پرائرٹی ہوتی ہے MQM پاکستان کی اور وسیم اختر کی، تو میرے خیال میں وہ سر اٹھا کر چلتے اور لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ یہ ہے کہ یہ پیسے ڈائریکٹلی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ملے، اور ان کو سپریم کورٹ میں جو میری اور اسد عمر صاحب کی پٹیشن ہے وہ تھرو ہو، تو یہ جو اختیارات کا اور وسائل کا جھگڑا یہ بھی ختم ہو۔ آرٹیکل 160 میں میں نے کہا کہ ڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے ساتھ پیسہ ملے، اور دوسرا اس کو خرچ کرنے میں ایک مانیٹرنگ بہت اچھی ہو تاکہ اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن وہ ہوگی کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن۔ یہ میں نے پروپوز کیا۔ یہ کچھ دیکھیں، میئر اور اس کی کاؤنسل ینگ ہو، جس کے لیے ساری پارٹیاں کوشش کریں کراچی کو بیسٹ چانس دینے کے لیے، اور کراچی کو بچائیں گے اور بنائیں گے تو پاکستان کو بنائیں گے۔ تو ساری پارٹیوں کو جو ہے یونائٹیڈلی جوائنٹلی اون کرنا ہوگا کراچی کو، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ینگ میئر کی صورت میں، اور ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنے گا، اس میں سینئر لوگ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں آپ PMLN سے ہم لے لیں محمد زبیر جو ایکس گورنر تھے، مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی سے، فہیم الزمان پیپلز پارٹی سے، ناصر شاہ پیپلز پارٹی سے۔ فلیکسیبل لوگ ہیں، ایکسیپٹیبل لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی سے حافظ نعیم الرحمان کو لے لیں، پھر PTI سے جو ہے وہ نجیب ہارون ہو جائیں گے، آفتاب صدیقی ہو جائیں گے، علی زیدی بھی آ جائیں تو دیر از نو ہارم ود ان دیٹ۔ پھر اس کے بعد MQM سے مصطفیٰ کمال، چونکہ وہ MQM کا ایک ونگ ہے سمجھ لیں، مجھے لے لیں تنظیم بحالی کمیٹی سے خالد مقبول یا ریحان ہاشمی MQM پاکستان سے آ جائیں۔ تو اس طرح 11-12 لوگوں کے پھر کچھ صنعت کار تاجر دیکھیں، سراج تیلی صاحب نے بہت کراچی کے لیے پین انہوں نے فیل کیا اور اس کا اظہار کیا، درد کو، تو ان کو ہونا چاہیے۔ عقیل ڈیڈی صاحب اس میں ہو جائیں، اسی کے ساتھ شاہد فیروز صاحب ہو جائیں، عبداللہ صاحب ایک آرکیٹیکٹ ہیں، ارشد عبداللہ، وہ ہو جائیں، پھر ایک اربن پلانر اور انجینئرز ہوں، اور آخر میں مسلم ہانی صاحب اور کچھ جوڈیشری کے لوگ جنہوں نے کراچی واٹر کمیشن میں اچھا کام کیا، اور دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر انہوں نے کافی کروڑ روپے حکومت سندھ سے لگائے تھے۔ تو میرے خیال میں یہ 20-25 لوگ ہوں گے، یہ اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ 1100 ارب میں سے کم از کم 90% پیسہ صحیح لگے۔ اگر کرپشن ہو تو اس کی ہم 10% کی ہم گنجائش رکھیں۔ تو میرے خیال میں یہ پاسبل ہے، لیکن ساری پارٹیوں کو اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہوگا اور ایک ہو کے کرنا ہوگا، اون کرنا ہوگا کراچی انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کا جو ابھی فیصلہ ہے، جو یہ جو گھر بنے ہوئے نالوں پہ وہ توڑیں گے، تو سندھ گورنمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پر گھر جو ٹوٹیں گے وہ 12,000 روپے دیں گے پر گھر۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں 12,000 کی رقم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ناردرن بائی پاس اور لیاری ایکسپریس وے بنے تھے ہمارے زمانے میں، جب مشرف صاحب کی اوور آل گورنمنٹ تھی اور کراچی کو اس زمانے میں پیسے ملے اور اتھارٹی بھی ملی تھی میئر کو، تو اس میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ کمپنسیشن دیا گیا اور زمین بھی دی گئی، اور جہاں سرجانی ٹاؤن میں 25,000 خاندانوں کو آباد کیا گیا تو انہیں بجلی، پانی، گیس، جو بنیادی سہولتیں وہ بھی انہیں فراہم کی گئی۔ تو دیکھیں، کسی بھی میگا پروجیکٹ میں اگر جو ہیومن ایلیمنٹ ہے، جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے، اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی۔ تو 25,000 خاندان اگر، یا جتنے بھی 10,000 5,000 نالوں سے ہٹیں گے، ان کو پراپرلی ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور انہیں آباد کیا جائے اور پراپر کمپنسیشن دیا جائے، یہ انجسٹس ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ تو ہے۔ اور آپ ہماری یوتھ کو کیا دینا چاہیں گے میسج؟ میں یوتھ کو خاص طور پہ یہ میسج دیتا ہوں کہ مایوسی کا لفظ اپنی لغت ڈکشنری سے نکال دیں، گیو اپ نہیں کرنا، آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کرنی ہے، مفادات کی سیاست نہیں کرنی، اور گھبرانا نہیں ہے، اور یہ عزم کرنا ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ کیا کہا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، یوتھ آف پاکستان پائندہ باد۔ سر، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔